آج ہم پینشن اضافے اور بیس لائن پینشن پر بات کریں گے۔ 12 جون کو فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا۔ یہ اضافہ بیس لائن پینشن پر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بیس لائن پینشن کیا ہے اور پینشن اضافہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر پینشنرز کو تو پتہ ہوگا کہ بیس لائن پینشن کیا ہے، اس پر آلریڈی کافی انفارمیشن موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، لیکن جن دوستوں نے سوال کیا بیس لائن پینشن کے بارے میں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے جی 7 جولائی 2025 کا، یعنی پچھلے سال جو پینشن میں اضافہ ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن ہے آپ کی سکرین پر، یہ سمجھنے کے لیے کہ بیس لائن پینشن کیا ہے۔ 2025 سے یہ سلسلہ شروع ہوا بیس لائن پینشن والا۔ اس سے پہلے پینشن پر اضافہ ہوا کرتا تھا، پھر پینشن ریفارمز ہوئیں اور ان پینشن ریفارمز کے بعد 2025 سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب پینشن اضافہ بیس لائن پینشن پر ہوا کرے گا۔ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، دا پریزیڈنٹ ہیز بین پلیز ٹو سینکشن این انکریز ایٹ ریٹ 7% آف نیٹ پینشن ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2025 کہ 1 جولائی 2025 سے تمام پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا۔ نیٹ پینشن پر 7% اضافہ کیا گیا۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے نیٹ پینشن، جو کہ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ پیراگراف نمبر 2 دیکھیں، The increase in pension at 7% as mentioned at para 1 above all will also be admissible to the pensioners who would retire on or after 1 July 2025 کہ جو لوگ 1 جولائی 2025 کے بعد ریٹائر ہوں گے انہیں بھی یہ اضافہ ملے گا۔ صوبہ پنجاب میں یہ اضافے بعد والوں کو نہیں مل رہے۔ پیراگراف نمبر 4 ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فار دا پرپز آف ایڈمیسیبلٹی آف انکریز ایز انڈیکیٹڈ ایٹ پیرا 1 ابو کہ پیرا نمبر 1 میں جو اضافے کا ذکر کیا گیا، دا ٹرم نیٹ پینشن مینز نیٹ پینشن بینگ ڈران ایز آن 30 جون 2025 مائنس میڈیکل الاؤنس کہ پیراگراف نمبر 1 میں نیٹ پینشن کا ذکر کیا گیا تو نیٹ پینشن سے مراد ہے 30 جون 2025 کو جو بھی پینشن ہے اس میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کر دیں تو وہ آپ کی نیٹ پینشن ہے۔ اگلا جملہ اہم ہے، دس پینشن ول بی ٹرمڈ ایز بیس لائن پینشن فار کمپیوٹیشن آف دا انسٹنٹ اینڈ فیوچر انکریزز کہ آئندہ کے لیے اسے بیس لائن پینشن کہا جائے گا اور اس سال اور آئندہ اسی پر اضافہ ملا کرے گا۔ یعنی 30 جون 2025 کو جو پینشنرز موجود تھے ان کی پینشن میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کریں تو وہ نیٹ پینشن بیس لائن پینشن کہلائے گی اور آئندہ اضافہ اسی بیس لائن پینشن پر ہوا کرے گا۔ دا سیڈ انکریز ول بی مینٹینڈ ایز اے سیپریٹ اماؤنٹ اور یہ کیا گیا اضافہ ایک علیحدہ اماؤنٹ کے طور پر رہے گا، وہ نیٹ پینشن میں ایڈ نہیں ہوگا، بیس لائن پینشن میں ایڈ نہیں ہوگا، بلکہ علیحدہ ایک اماؤنٹ کے طور پر آپ کی پینشن سلپ پر درج ہوگا۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے سرکاری ملازمین کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملتا ہے تو وہ بیسک پے میں شامل نہیں ہوتا بلکہ علیحدہ اماؤنٹ کے طور پر آپ کی پے سلپ پر موجود ہوتا ہے۔ وہ چند سال کے بعد جب پے اسکیل ریوائز ہوں تب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں بیسک پے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ کانسیپٹ تھا بیس لائن پینشن کا۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل ہے، فرض کریں 30 جون 2025 کو ملازم کی پینشن تھی 50,000 روپے، اب اس میں سے فرض کریں 5,000 روپیہ میڈیکل الاؤنس ہے تو پینشن میں سے میڈیکل الاؤنس مائنس کیا تو باقی بچا 45,000 روپے۔ اب یہ 45,000 اس کی نیٹ پینشن ہے 30 جون 2025 کو اور اسے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اب یہ بیس لائن پینشن ہے۔ یہ تو ہوگی 30 جون 2025 کو جو پینشنرز موجود تھے
ان کی بیس لائن پینشن، اور جو 30 جون 2025 کے بعد ریٹائر ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم جو بھی پینشن کیلکولیٹ ہوئی اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکالیں تو وہ ان کی بیس لائن پینشن ہوا کرے گی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ پینشن اضافہ کیسے ہوا کرے گا۔ بیس لائن پینشن ہماری آ گئی 45,000، تو 2025 میں یعنی پچھلے سال گورنمنٹ نے 7% اضافہ کیا تھا پینشن میں، تو 45,000 کا 7% نکالیں تو وہ بنتا ہے 3,150۔ اب یہ 3,150 علیحدہ انکریز کے طور پر رہے گا، یہ بیس لائن پینشن میں ایڈ نہیں ہوگا، تو یہ ٹوٹل 48,150 بن گیا، اس میں میڈیکل بھی شامل کر لیں پھر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلے سال یعنی اس سال 2026 کا بجٹ آیا تو اب اس ملازم کی بیس لائن پینشن وہی ہے 45,000، 48,150 پر فارمولہ نہیں لگنا، بلکہ بیس لائن پینشن وہی ہے 45,000۔ اب بھی اضافہ 7% کیا، 45,000 کا 7% وہی اماؤنٹ آئی 3,150، وہ اب سابقہ جو 48,150 پینشن بنی تھی اس میں جمع کیا تو اب پینشن بن گئی 51,300، اس میں اپنا میڈیکل الاؤنس بھی جمع کر لیں۔ اب اگلے سال 2027 کا جب بجٹ آئے گا تو اس بجٹ میں جب اضافہ ہوگا تو اگر 7% چل رہا ہے تو فرض کیا اگلے سال بھی 7% ہی اگر اضافہ کریں تو وہ بھی 45,000 پر ہی اضافہ ہوگا جو کہ بیس لائن پینشن قرار دے دی گئی تھی، وہ اضافہ بھی وہی ہے 3,150، تو سابقہ ٹوٹل میں جمع کیا 54,450، اس میں اپنا میڈیکل الاؤنس بھی شامل کر لیں تو یہ آپ کی پینشن بن گئی۔ تو اس طرح بیس لائن پینشن اور اس پر اضافے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی وجہ سے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ بہت کم ہو رہا ہے، یعنی ایک تو 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ پرسنٹیج کم ہے، دوسرا موجودہ پینشن کی بجائے وہ بیس لائن پینشن جو 30 جون 2025 کو تھی اس پر اضافہ مل رہا ہے، یا آئندہ آنے والوں کی جو بھی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پینشن بنے گی اسی پر اضافہ لگا کرے گا، تو اس طرح اضافہ کم ہوا کرے گا۔ اب اس کم اضافے کی وجہ سے اچھا ایک اور چیز اس میں ہے کہ ہر 3 سال کے بعد وہ پینشن ریفارمز والا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ پھر ہر 3 سال بعد پے اینڈ پینشن کمیٹی فیصلہ کیا کرے گی کہ ان میں سے یہ جو ایڈ ہاک اضافے ہیں، سابقہ 3 سال کے پینشن ایڈ ہاک اضافے، انہیں پینشن میں بیس لائن پینشن میں شامل کر کے کیا بیس لائن پینشن کو ریوائز کیا جائے یا نہیں۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی۔ ایسے ہی ہے جیسے سابقہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز بیسک پے میں مرج کر کے ملازمین کے سکیل ریوائز کیے جاتے ہیں، ایسے ہی بیس لائن پینشن 3 سال کے بعد میٹنگ ہوا کرے گی کہ یہ ریوائز کیے جائیں یا نہیں، یہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ ریوائز کریں گے یا نہیں۔ تو یہ تھا بیس لائن پینشن کا کانسیپٹ اور پینشن اضافے کا طریقہ کار۔ ناظرین، اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس، کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری ویب سائٹ ہے governmentbrief.com، اسی طرح کی انفارمیشن آپ کو میری ویب سائٹ پر مل جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔